اسلام کے ساتھ آج جو حالات ہو رہے ہیں یہ تمہارے ایمان کی آزمائش ہے، یہ تمہارے ایمان کی آزمائش ہے۔ چند چیزیں میں میسج کے طور پر کہہ دوں، ان سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم نے دیکھ لیا اب تک ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب تک ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر اگر کوئی دوسرے ملک کا بچہ مر جائے، یہ بھی اخبار کی بات ہے اور کوئی لفاظی نہیں کرتا، یہاں ممبئی کے بلاسٹ میں اسرائیل کا ایک بچہ مرا تو ہمارا پی ایم اس کے گھر والوں سے ملنے کے لیے اسرائیل پہنچ گئے اور اپنے وطن کے اتنے مارے گئے، کسی کو دو جملے محبت کے بھی نہیں کہہ سکے۔ کہیں یہ اعلان بھی نہیں ہوا کہ ہم ان کے گھر والوں سے ملاقات کریں گے، نہیں، کیوں ملاقات کریں گے؟ ان کے لیے مسلمان جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، ان کے لیے مسلمان نہ جانے کس حیثیت سے دیکھے جا رہے ہیں۔ آج بھی میں سب کی بات نہیں کرتا، بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو اس طرح کا ماحول نہیں چاہتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، کرسچن ہوں یا سکھ ہوں۔ بہت سارے سکھ لوگ بھی آوازیں اٹھا رہے ہیں، بہت سارے ہندو اور کرسچن بھی آوازیں اٹھا رہے ہیں اس ظلم کے خلاف۔ لیکن میرے عزیزوں، تو چند میسیجز میرے آپ کے لیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے معاملات میں اتحاد برقرار رکھو۔ اتحاد، یونٹی، یہ زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ اور تم یہ بھی یاد رکھنا، متحد رہو گے تو کہلاؤ گے مومن و غازی، منتشر ہوگے تو قصتوں میں صفایا ہوگا، قصتوں میں صفایا ہوگا۔ ایک بزرگ کے متعلق مجھے بار بار یہ بات یاد آتی ہے، لکڑی کا ایک گٹھا اپنے بیٹے کو دیا، بندھا ہوا جو گٹھا ہوتا ہے، کہا کہ بیٹا اس کو کھولنا نہیں اور توڑ دینا۔ توڑتے توڑتے اس کا گھٹنا پوٹ گیا، نہیں توڑ پایا۔ اس بزرگ نے کہا کہ اس کو کھول دو، ایک ایک کر کے توڑو۔ اس نے گٹھا کھولا اور چند ہی منٹ میں ساری لکڑیاں توڑ دیا۔ کہا یہ امت محمدیہ کی مثال ہے، اگر یہ متحد رہے تو پوری دنیا مل کر کے ان کو توڑ نہیں سکتی، اور اگر یہ منتشر ہو گئے، مختلف ہو گئے، تو ہر ایک کو الگ الگ نپٹا جائے گا اور ہر ایک کو الگ الگ باری باری ختم کیا جائے گا۔ آج ہم جس طرح سے بٹے ہوئے ہیں اپنے آپسی معاملات میں، میں جانتا ہوں میرے عزیز کہ میں آپ کو ہضم نہیں ہو سکتا، میں جانتا ہوں کہ میں 100% صحیح نہیں ہوں گا آپ کے لیے، لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا، تمہاری اور میری بات گھر کی ہوگی۔ میرے چال چلن، میری باتیں، میرا چلنا پھرنا ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہ آئے، تو اس ناپسند کو اپنے گھر میں رکھو، کسی دن ہم آپس میں بیٹھ کر کے اس ناپسندیدگی کا اظہار کر لیں گے۔ لیکن جب بات ملک کی آئے گی اور اسلام کی آئے گی تو ہم یہ چھوٹے اختلافات کو بیچ میں نہیں آنے دیں گے۔ ان تمام چیزوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے۔ متحد ہو کر تمام اہل سنت و جماعت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو، اپنی آوازیں اٹھائیں۔ خانقاہوں سے گزارش ہے کہ پیر حضرات اپنی خانقاہوں سے باہر آئیں، اپنے مریدین کو سلانے کی بات نہیں، جگانے کی بات کریں، غفلت سے انہیں اٹھائیں۔ ہر مسجد کا عالم اپنے مقتدیوں کو بیدار کرے، یہ نہیں کہ اپنی تقریروں اور خطبوں سے سلا کر کے لوگوں کو بھیجے، بیدار کرے۔ اسی طرح سے ہر استاد اپنے شاگردوں کو، ہر اپنا رہبر اپنے ماتحتوں کو بیدار کرے، اس لیے کہ بیدار رہنے والے کو جلدی کوئی ٹچ نہیں کرتا۔ حملہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو سویا ہوا ہوتا ہے، جو سویا ہوتا ہے، جو جاگ رہا ہوتا ہے، جو چوکنا ہوتا ہے، اس سے جلدی کوئی دنیا نپٹتی نہیں ہے۔ اے میرے عزیزوں، آج دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا درد، ہماری کیفیت، ہمارا جو کچھ بھی زخم ہے، اگر کوئی مدد، اگر کوئی دستگیری، اگر کوئی فریاد رسی آ سکتی ہے تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تیسری بات یعنی لو لگاؤ مصطفیٰ کریم کی ذات سے۔ تیسری بات یہ ہے، کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ مجھ سے کیا ہو سکتا ہے، ہم سے کیا ہو سکتا ہے۔ مجھ سے جو ہو سکتا تھا، یہ میرا پلیٹ فارم ہے، میں نے اس منبر نور سے آواز لگائی، میں نے اعلان کیا، مجھے معلوم ہے کہ یہ بات پھیلائی جائے گی، پہنچائی جائے گی، اور مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ لوگ اس بات کو کس زاویے میں لیتے ہیں۔ اگر عقل رکھتے ہو تو سمجھیں گے کہ گھر کے درد کی بات کر رہا ہے، اور اگر عقل نہیں رکھتے تو ظاہر سی بات ہے کسی بھی زاویے کی طرف موڑ دیں گے۔ مجھے معلوم ہے
میں نے اپنے ممبر کا اپنے پلیٹ فارم کا جو استعمال کرنا تھا کیا. آپ کبھی بھی یہ نہ سوچے مجھ سے ہوگا کیا, مجھ سے کیا ہوگا. ایک پیر سے معذور صحابی تھے, لنگڑ کر چلتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے, کھجور کھا رہے تھے, ان کے ہاتھ میں ایک کھجور تھی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں شہادت کا کیا مقام ہے. فرمائے میرے آقا نے شہید اپنی موت ہونے سے پہلے پہلے, اس کے خون کا قطرہ زمین میں گرنے سے پہلے پہلے اسے جنت کا دروازہ دکھا دیا جاتا, وہ جنت دنیا میں دیکھ کر جاتا ہے. اتنا سنا کہ وہ لنگڑتے ہوئے میدان جہاد میں چلے گئے, اور تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ ان کو اتنے زخم لگے کہ کھینچ کر کے حضور کی بارگاہ تک لایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس وہ گھسیٹتے ہوئے آئے اور قدموں کے پاس سر رکھا اور کہا یا ربی, اے میرے رب, تو نے مجھ جیسے کو بھی اسلام کے لیے قبول کیا ہے, مجھ جیسے کو بھی. پیر کا معذور ہونا, ہاتھ کا لولا ہونا اسلام میں کوئی عیب یا کمزوری کی دلیل نہ ہو. عزیزان گرامی, کبھی یہ نہ سوچنا کہ مجھ سے کیا ہوگا. میں جو ہو سکتا ہے آواز لگاؤں گا, میں آواز پہنچاؤں گا اور دوسروں کی ذہن سازی کروں گا کہ ایک تو ظلم یہ بھی ہے کسی کو مارنا, کسی کو کاٹنا, کسی کو قتل کرنا, اور دوسرا ظلم یہ بھی ہے مارتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہنا اور ظلم کو سہ کر کے خاموش رہنا, یہ دوسرا ظلم ہے. دونوں ظلم آپ کے اندر نہ آئے, نہ کسی پر آپ ہاتھ اٹھائیں اور نہ کسی کو مرتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہیں. یہ دونوں چیزیں ظلم ہے. آج ڈپارٹمنٹ میں بھی جا کر کے پوچھیں, آپ سے یہی پوچھا جائے گا جب کوئی سامنے مارا جا رہا تھا آپ کیا کر رہے تھے. آپ ہنس رہے تھے تو آپ بھی جرم میں شامل ہیں, آپ وہاں پر ناچ رہے تھے تو آپ بھی ظلم میں شامل ہیں. تو میرے عزیزو, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی عدالت میں یہ معاملہ آئے گا. تو میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ, کبھی یہ نہ سوچنا کہ میری آواز سے کیا ہوگا, میرے بولنے سے کیا ہوگا, میں کیا کر سکتا ہوں. مسلمان کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے, تمہارے لیے بڑی بڑی بشارت یہ ہے کہ آواز جب لگانے کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کے فرمایا تھا بلاؤ سارے لوگوں کو حج کے لیے آئیں. آپ نے کہا تھا اے اللہ یہاں تو کوئی آبادی نہیں, کس کو بلاؤں, چٹیل میدان ہے, کوئی ایک گھر بھی نہیں, کس کو بلاؤں. اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم تم آواز لگاؤ, پہنچانا ہمارا کام ہے. رب تعالیٰ نے ایسا پہنچایا کہ روحوں تک بھی ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنائی دی, سب نے سنا. میرے عزیزو, آج یہی سوچنا کہ مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں چاہے میل کے ذریعے سے, میسیجز کے ذریعے سے شکایت اپنے حکومت تک پہنچا کر کے رہوں گا کہ ہم اس چیز کا سخت طریقے سے ویرودھ کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں اس ظلم کا, کہ آپ ان تمام چیزوں کے لیے ایکشن لیں اور ان تمام چیزوں کے خلاف آپ آواز اٹھائیں. آپ کے اس ایک حرکت سے ابھی کبھی یہ نہ سوچنا کہ کیا ہوگا. ذات رب ذوالجلال سے ہمیشہ یہ تمنا, بلکہ یقین رکھنا کہ آواز لگانا میرا کام ہے, اس میں طاقت دینا مولا کا کام ہے. ایک 9 سال کا بچہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. 9 سال کا وہ بچہ جس کی دکھتی آنکھوں سے پانی آ رہا ہو, جس کی ٹانگوں میں کمزوری ہو, جب وہ دین مصطفیٰ کے لیے کھڑا ہوتا ہے مولا بعد میں اسے حیدر کرار بناتا ہے, علی مرتضی شیر خدا بناتا ہے.